السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی، اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کی ولاگ میں ہم دو خبریں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو یہ تین بڑے جسے ہم کہتے ہیں پاکستانی پالیٹکس کے بھی، اقتدار کے بھی، ان میں سے ایک بڑے کے حوالے سے کوئی شکوک اور خدشات، اور یہ ہے کہ کوئی بڑا وار نہ ہو جائے، یہ ایک حوالے سے جس پہ بات کرتے ہیں۔ دوسرے میں اگرچہ وہ تین بڑے تو میں سے نہیں آتے، لیکن وہ بھی کم نہیں ہے، اور بڑا اور بہت ہی طاقتور اور بہت ہی وسیع اختیارات رکھنے والا ان کا ادارہ ہے۔ ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ وہ اہم ان کے پاس چیزیں، اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں، تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ جو نئے جنہوں آئے، جنہوں نے چینل جو دیکھا ہے، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ اس کے نوٹیفیکیشن چیک کریں، اپنے کمنٹ چیک کریں، فیڈ بیک دیں۔ میں کوشش کرتا ہوں سب کے جواب دوں۔ تین پاکستان کی ٹرائی کا ایک زمانے میں بڑی ٹرم مشہور تھی، آرمی چیف، پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر۔ تو یہ کم از کم صدر اور وزیر اعظم تو بہرحال ایوان اقتدار کے دو بہت اہم حصہ بنتے ہیں۔ تو صدر صاحب کے بارے میں ان تین عہدوں میں سے بڑا زبردست اس وقت ایک ہی پیج پر ہے، نگران وزیر اعظم بھی اور چیف صاحب بھی۔ اس سے پہلے کے جو وزیر اعظم شہباز شریف تھے وہ بھی ظاہر ہے وہ تو بہت کچھ زیادہ ہی ایک ہی پیج پہ تھے، لگتے بالکل ہی بس اب کیا کہا جائے، سرنڈر تو میں نہیں کہتا، لیکن شہباز شریف صاحب کی جو نیاز مندانہ رویہ تھا وہ کوئی بہت ہی طبعی قسم کا ہو چکا تھا۔ خیر، صدر صاحب کے حوالے سے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی کارروائی بڑی نہ کر دیں، کوئی بڑا وار نہ کر دیں۔ ان لوگوں کو جو انہوں نے پورا یہ سیٹ اپ جو بنا ہوا ہے، سارا موجودہ نگران سیٹ اپ اور سارا جو پلانز ہیں، ان سب میں لگ یہ رہا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب، یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آخری دنوں میں ان کے کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، ستمبر کے سٹارٹ میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن چونکہ الیکٹورل کالج نہیں ہے تو اس کے امکانات ہیں کہ یہ آگے پرولونگ کرے۔ شاید ان کو ایسا نہ کرنے دیا جائے، یا اس کو کوشش کی جائے کہ ایسا نہ ہو، لیکن بہرحال صدر صاحب تو مطلب ظاہر ہے وہ ایک آئینی حیثیت ہے۔ تو ابھی جو تازہ جو خدشہ تھا وہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صدر اپنے طور پہ الیکشن کی ڈیٹ اچانک اناؤنس نہ کر دیں، 90 دن میں الیکشن ڈیٹ۔ تو اس میں اگر وہ ہو صدر کو، ویسے تو انہوں نے الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی تھی، اس ترمیم کے بعد صدر کو کی جگہ یہ الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمیشنر کو اختیار دے دیا گیا ڈیٹ دینے کا۔ اور صدر نے لیکن کچھ دن پہلے اچانک صدر صاحب کو یہ تو یہ کہتے ہیں کہ جوش آیا ان کے مخالفین، صدر صاحب نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ بھائی آپ بتائیں، آپ مشاورت کریں الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے ان کو جیسے کہتے ہیں کہ چٹا سا جواب دے دیا، کوڑا جواب دے دیا کہ ذرا حضور اعلیٰ آپ صدر ہیں، ملک کے سینئر ہیں، سب چیز ہے، لیکن اس میں کوئی اختیار نہیں آپ کو، اور ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کے پاس آنے کی، اس لیے آپ بیٹھیں آرام سے سکون کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ تو یہ خیر یہ کوڑا سا جواب سن کے بھی صدر صاحب کوئی زیادہ ریسارٹ نہیں ہوئے، پھر انہوں نے وزارت قانون کو خط لکھ دیا۔ اچھا، یہ بھی دلچسپ بات ہے، صدر صاحب کو وزارت قانون سے جو جواب ملنا ہے ظاہر پتہ ہی، ہم سب کو پتہ ہی ہے اس وقت کیا وزارتیں کیا جواب دیں گی۔ تو وزارت قانون نے بھی خیر یہی جواب دیا کہ نہیں جناب، یہ تو اب تو الیکشن ایکٹ میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کی ترمیم کے بعد یہ الیکشن کمیشن کا حق ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ صدر کو اصل میں ایوان صدر کو ایک ریٹائر جج کی بھی قانونی معاونت حاصل ہوتی ہے، غالباً وہاں سے مشورہ دیا گیا، یا بعض قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کو جو اختیارات ہیں وہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہیں۔ تو یہ جو ایکٹ میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم جو ہوتی ہے، یہ ایک عام سمپل میجارٹی ایکٹ جو ترمیم ہوتی ہے، یہ سمپل میجارٹی سے ہوتی ہے، تو یہ ترمیم یہ آئینی ترمیم کے برابر نہیں ہے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن کو جو اختیار دینے کی کوشش کی گئی تھی شہباز شریف کابینہ نے، وہ کوئی زیادہ مؤثر نہیں ہے، اور صدر اختیار برقرار ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے آج اجلاس ہوا، ہنگامی طور پہ اجلاس میں بتایا گیا، اپنی انسائڈ جو سورسز ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک دو لوگوں کو ہنگامی طور پہ بلایا گیا، رات گئے وہ پہنچے، اور وہ وکلاء اور مختلف لیگل لوگ تھے یا انتظامی لوگ بھی تھے۔ تو خیر آج وہ وہاں پہ انہوں نے تھا، اور آج اچھا یہ تھا کہ ڈیٹ بھی اناؤنس، الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دے۔ الیکشن ڈیٹ تو اناؤنس نہیں ہوئی، لیکن حلقہ بندیوں کی جو ڈیٹ آخری کی حتمی انہوں نے 14 دسمبر الیکشن کمیشن نے اناؤنس کی تھی، وہ 2 ہفتے کم کر کے اب 30 نومبر تک لے آئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کو تھوڑا ارلی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ساتھ ہی ووٹر لسٹوں کو بھی اپ ڈیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ایٹ اے ٹائم کام ہو رہا ہے۔ پہلے یہ تھا شیڈول پلان یہ بن رہا تھا، نظر یہ آ رہا تھا کہ حتمی حلقہ بندیوں کے حتمی 14 دسمبر ہوگی، اس کے بعد پھر ایک مہینہ 15 2-3 ہفتے 4 ہفتے لیں گے، ووٹر لسٹیں اپ ڈیٹ کریں گے۔ ظاہر حلقے بدل جاتے ہیں نا، جب نئے حلقے ہوں گے، کوئی ایک علاقہ ادھر چلا گیا ادھر آ گیا، تو ووٹر لسٹیں ہی نہیں بنے گی، تو وہ اپ ڈیٹ کرنے میں اس میں لگے گا، پھر الیکشن شیڈول ہوگا۔
اب الیکشن کمیشن نے یہ کیا ہوا ہے، دونوں کام اکٹھے کر رہے ہیں اور اسپیڈ اپ کر دی، اور ابھی انہوں نے مزید یہ سیاسی جماعتوں سے جو مشاورت کی ہے، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم اس کو اور جلدی کر رہے ہیں. تو اب یہ ووٹر لسٹیں اور یہ سب کچھ یہ جلدی کر کے 30 نومبر تک کرے، اور میرا خیال ہے اسی حساب سے تو شاید یہ جنوری کے اینڈ میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن کی ڈیٹ آ جائے. لیکن ابھی بھی چونکہ 90 دن کے اندر الیکشن اگر ہو، جو ویسے تو آئینی طور پہ تو ایسا ہی حساب بنتا ہے نا کہ اسمبلی تحلیل ہوئی ہے کہ 9 اگست کو شاید ہوئی ہے، تو یہ کوئی نومبر ہی بنتا ہے کہ 8-9 نومبر کو جا کے 6-8-9 نومبر کی کوئی ڈیٹ ہے. تو ابھی تک وہ خطرہ موجود ہے کہ صدر کہیں اگر صدر مملکت الیکشن ڈیٹ دے دیں تو ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا، اور اس بحران کا یہ ہوگا کہ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، پھر سپریم کورٹ ہی طے کرے گی کہ صدر کا اختیار ہے یا چیف جسٹس کا اختیار ہے. تو یہ ایک نئی ایک جسے کہتے ہیں نا پسوڑی پڑ جائے گی. الیکشن کمیشن نے اب ہلکا بندیوں کا بھی اس کو شارٹ کیا ہے، لیکن ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید سپتمبر ہی میں وہ ڈیٹ دے دیں الیکشن کی، چاہے وہ فروری میں ہو یا جو بھی جنوری کے اینڈ میں یا فروری میں جو بھی ڈیٹ بنتی ہے، تاکہ الیکشن کمیشن ڈیٹ دے دے تاکہ صدر صاحب پھر کے لیے مجبور ہو جائے، یا ایک سیاسی پروسیس شروع ہو جائے گا نا. جب آپ الیکشن شیڈول کے اعلان کرتے ہیں تو پھر لوگ ٹکٹیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، پارٹیاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہیں، اور معاملہ اس طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑا سلو سی لیکن چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو صدر کے حوالے سے اور مزید ایک دو چیزیں ہم نے پہلے بھی کبھی لاگ میں بات کی تھی کہ یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو ہے کہ صدر کہیں سزا معاف نہ کر دیں عمران خان کی. یہ بھی ان کے پاس اختیار موجود ہے، صدر کو یہ آخری اختیار ہوتا ہے. تو وہ اس سے بھی ایک بڑی امبیرسنگ پوزیشن اور صورت حال پیدا ہو جائے گی. ابھی بیچ میں ایک اہم شخصیت نے ملاقات بھی کی تھی صدر سے، اور اس کو بعض ولاگرز نے جو اہم باخبر اخبار نویس ہیں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا، اس کی تردید نہیں ہوئی. تو اس کے بعد بھی اس میں بھی کوشش یہ تھی کہ صدر کو پہلے آپ پتہ چند دن پہلے یہ بحران بنا تھا الیکشن سیکرٹ ایکٹ کا اور آرمی ترمیمی ایکٹ کا کہ اس پہ صدر کا میں نے سائن نہیں کیے. تو وہ معاملہ ابھی تک ٹھنڈا ہوا پڑا لیکن بہرحال وہ بھی ایک چنگاری تو ایک سلگ ہی رہی ہے نا. تو اس میں یہی غالباً صدر صاحب کو کرنے کی کوشش تھی کہ آپ بھی گزارا کریں اور معاملہ چلنے دیں. تو صدر صاحب کا معاملہ اپنی جگہ ہے، اور ابھی ہم نے جو پہلے بات کی تھی ایک اور کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. کل اسد طور ولاگر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا، راج میں نے دیکھا منصور علی خان نے بھی ان کو کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ صدر نے چیف جسٹس صاحب پاکستان طاہر بندیال صاحب نے ایک ولاگر سے ملاقات کی اور اس میں ان سے گپ شپ کے لیے بلایا ہوا، لیکن وہ جو انہوں نے کہا کہ کچھ سورسز سے ان کو پتہ لگا، تو ذرائع سے یا کسی نے ذکر کیا ہوگا اس ولاگر نے کہ صدر صاحب چیف جسٹس نے کہا کہ چار کیسز ایسی ہیں، بڑے کیسز جو میرے پاس ہیں اور ان کا میں فیصلہ شاید کر جاؤں. تو اب وہ چار کیا ہیں، کیسے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا.